بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں UBG چینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آج منگل اور نومبر کی 21 تاریخ ہے۔ ناظرین، کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کے اجلاس میں صوبائی وزیر صنعت و تجارت اور خوراک SM تنویر اور دوسرے محکموں کے وزراء جن میں عامر میر، منصور قادر، چیف سیکرٹری پنجاب، انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ اور متعلقہ محکموں کے سیکرٹریز نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کے 13ویں اجلاس میں دوران ڈیوٹی شہید ہونے والے ایکسائز انسپیکٹر محمد رفیع کے لواحقین اور زخمی انسپیکٹر ثناء اللہ بھٹی کے لیے مالی امداد کا کیس پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے مالی امداد کے کیس پر فوری نظر ثانی کا حکم دیا اور کسی بھی سرکاری محکمے کے شہید ہونے والے افسر یا ملازم کے لواحقین کو پولیس شہداء پیکج کے برابر امدادی پیکج دینے کو اصولی منظوری دے دی۔ زخمی سرکاری ملازم کو بھی پولیس پیکج کے برابر امدادی پیکج دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے اس ضمن میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی۔ یہ کمیٹی حتمی سفارشات تیار کرے گی اور کیسز کا جائزہ لے گی۔ ناظرین، چکوال چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر اور FPCCI کی آئندہ ایگزیکٹو کمیٹی کے لیے نامزد امیدوار وقار ظفر بختیاری نے کہا ہے کہ چکوال کی تاجر برادری UBG قیادت میں متحد ہے اور اس امید کا اظہار کیا کہ UBG فیڈریشن کے آئندہ الیکشن میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کر کے ملک کو موجودہ معاشی بحران سے نکالنے میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ وہ چکوال چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے کنوینر خواجہ عارف کی جانب سے UBG پاکستان کے سیکرٹری جنرل ظفر بختیاری کے اعزاز میں دیے گئے ایک عشائیے سے خطاب کر رہے تھے۔ FPCCI کے جنرل باڈی ممبر خرم کامران، حاجی سلطان، شہزاد سعادت، ملک غلام مرتضیٰ اور حفیظ انجم کے علاوہ چیمبر کے اراکین کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی۔ وقار بختیاری نے مزید کہا کہ چکوال چیمبر آف کامرس کا ووٹ UBG کی امانت ہے اور SM منیر کی محبتوں اور پیار کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ ہمارا UBG سے تعلق اسی طرح آگے بڑھتا رہے گا۔ FPCCI کی جنرل باڈی کے رکن خرم کامران نے کہا کہ چکوال چیمبر آف کامرس اپنے قیام سے ہمیشہ UBG کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس میں ظفر بختیاری اور قاضی اکبر کا کردار انتہائی اہم ہے۔ FPCCI کے نائب صدر قاضی محمد اکبر نے کہا کہ ملک کے معاشی بحران کی زیادہ تر ذمہ داری FPCCI کی موجودہ لیڈرشپ پر ہے، جو ملک کی بزنس کمیونٹی کے مفادات کا بہتر تحفظ کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ہم انشاءاللہ فیڈریشن کا الیکشن جیت کر ملک کی معیشت میں بہتری لائیں گے۔ UBG پاکستان کے سیکرٹری جنرل ظفر بختیاری نے کہا کہ چکوال چیمبر کے قیام کے بعد اس خطے میں معاشی سرگرمیوں کو بہتر فروغ ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چکوال چیمبر آف کامرس نیلاد اللہ انٹرچینج کے مقام پر ایک نئی انڈسٹریل اسٹیٹ کے قیام کے لیے کوشاں ہے اور اس منصوبے کی تکمیل سے خطے میں ترقی و خوشحالی کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ ناظرین، اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ICCI کے صدر احسن ظفر بختیاری کی قیادت میں ایک وفد نے وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری عمران احمد صدیقی سے ملاقات کی اور ان سے پاکستان کی تجارت اور برآمدات کو فروغ دینے کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری عمران احمد صدیقی نے اس دوران کہا کہ آسیان، وسطی ایشیا اور افریقہ میں پاکستان کے لیے کاروبار کو فروغ دینے کے پرکشش مواقع موجود ہیں جن سے ابھی تک فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔
انہوں نے کہا کہ بزنس کمیونٹی غیر ملکی ہم منصبوں کے ساتھ جوائنٹ وینچرز قائم کر کے جدید ٹیکنالوجی پاکستان میں لانے کی کوشش کرے گا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ وزارت خارجہ پاکستان کے لیے نئی مارکیٹیں تلاش کرنے کی کوششوں میں نجی شعبے کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرے گی۔ اس موقع پر ICCI کے صدر احسن ظفر بختیاری نے کہا کہ ٹریڈ ڈپلومیسی پر توجہ دے کر پاکستان ترقی اور خوشحالی کی جانب بڑھ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیرونی ممالک میں تعینات پاکستان کے سفارتکاروں کا نجی شعبے کے ساتھ قریبی تعاون پاکستان کی برآمدات کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ICCI آسیان ممالک کے ساتھ کاروباری تعاون کے ممکنہ شعبوں کو تلاش کرنے کے لیے پاکستان آسیان بزنس فورم کے انعقاد کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ چیمبر کے نائب صدر انجینئر اظہر الاسلام ظفر نے بھی خطاب کیا۔ چیمبر کے سابق صدر اور UBG پاکستان کے سیکریٹری جنرل ظفر بختیاری نے کہا کہ آسیان ممالک کی آبادی یورپی یونین کے برابر ہے اور ان کی قوت خرید بھی یورپ سے کم نہیں، لہٰذا اس مارکیٹ میں بہتر رسائی حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے آسیان ممالک کے ساتھ براہ راست فضائی رابطہ اور آزاد تجارت کے معاہدے بہت ضروری ہیں تاکہ نجی شعبے کو ان ممالک تک آسان رسائی فراہم ہو۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے متعدد ممالک اب کاروبار اور سرمایہ کاری کی ترقی کے لیے جغرافیائی سیاست کی بجائے جغرافیائی معیشت پہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں، اور انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کے سفارتکار بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کر برآمدات کو تیزی سے فروغ دینے پر توجہ دیں، جس سے ملک مشکلات سے نکل کر معاشی خوشحالی کی جانب بڑھ سکے۔ مقصود تابش، رضوان چینا اور ICCI کے وفد کے دیگر ارکان نے بھی ٹریڈ ڈپلومیسی کے ذریعے پاکستان کے کاروباری مفادات کو فروغ دینے کے لیے مفید تجاویز دیں۔ ناظرین، ممبر کسٹمز زیبا ہائی اظہر نے آپٹما کی قیادت کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم میں موجود قباحتوں کو دور کیا جائے گا۔ وہ آپٹما لاہور میں گفتگو کر رہی تھیں۔ ممبر کسٹمز نے کہا کہ ایکسپورٹ انڈسٹری کو ہر طرح کی سہولت یقینی بنائی جائے گی۔ ٹیکسٹائل ملوں کو دیے گئے نوٹسز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ صرف ان ملوں کا سروے کیا جائے گا جہاں ضرورت محسوس کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ویلیویشن رولنگز کو بھی متوازن بنایا جائے گا۔ ناظرین، کاروباری ہفتے کے آغاز پر روپے کی قدر میں اضافے کے بعد انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 286 روپے سے نیچے آ گئی۔ مارکیٹ رپورٹ کے مطابق قرض پروگرام کی دوسری قسط کی وصولی کے لیے پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ ہو جانے کے بعد سے پاکستانی روپے کی قدر میں کمی کا سلسلہ رک گیا ہے۔ کاروباری ہفتے کے آغاز پر بھی روپے کی قدر میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ یوں مسلسل 3 کاروباری ایام میں ڈالر کی قیمت میں کمی دیکھنے میں آئی۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز بھی انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 56 پیسے کی کمی ہوئی تھی، جس کے بعد انٹر بینک میں امریکی ڈالر 285 روپے 97 پیسے پر بند ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے کی کمی کے ساتھ 287 روپے 50 پیسے پر فروخت ہوا۔ یونائٹڈ بزنس گروپ FPCCI کے سیکریٹری جنرل اور ICCI کے سابق صدر ظفر بختیاری کی قیادت میں ایک وفد نے FPCCI کے سابق سینئر نائب صدر اور یمن کے اعزازی قونصل جنرل مرزا اختیار بیگ سے ملاقات کی۔ ان کے ہمراہ UBG کے نامزد صدارتی امیدوار اور ICCI کے سابق صدر عاطف اکرام شیخ اور FPCCI کے سابق نائب صدر کریم عزیز ملک موجود تھے۔ اس موقع پر UBG کے سیکریٹری جنرل ظفر بختیاری نے بتایا کہ UBG نے فیڈرل ایریا کی صدارت کے لیے باری کی وجہ سے اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے سابق صدر عاطف اکرام شیخ کو امیدوار نامزد کیا ہے، جو کہ ICCI
HCCI کے صدر، FPCCI کے سابق نائب صدر اور PVMA کے چیئرمین رہے ہیں اور تاجروں اور صنعت کاروں کے مسائل حل کروانے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ الیکشن جیت کر FPCCI کا کھویا ہوا وقار بحال کروائیں گے۔ یونائیٹڈ بزنس گروپ کے نامزد صدارتی امیدوار عاطف اکرام شیخ نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں گزشتہ 2 برس سے کاروباری حالات بہت خراب ہیں اور سابقہ عہدیداران FPCCI کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہیں۔ انشاءاللہ کامیابی کے بعد کاروباری سرگرمیاں حکومت کے تعاون سے حل کروائیں گے۔ FPCCI کے سابق سینئر نائب صدر مرزا اختیار بیگ نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کی تاجر برادری UBG کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ 30 دسمبر کو کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ FPCCI کے سابق نائب صدر کریم عزیز ملک نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ UBG کی متوقع کامیابی سے مخالف گروپ گھبرا گیا ہے اور اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں، لیکن انشاءاللہ کامیابی UBG گروپ کا مقدر ہے۔ ناظرین، جننگ فیکٹریوں میں کپاس کی آمد میں 15 نومبر تک سالانہ بنیادوں پر سندھ میں اضافہ 123% اور مجموعی طور پر 72.2% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان کاٹن جینرز ایسوسی ایشنز کے مطابق 15 نومبر تک جننگ فیکٹریوں میں 73,71,000 گانٹھوں کی آمد ریکارڈ کی گئی، جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 72.32% زیادہ ہے۔ گزشتہ سال کی اسی مدت میں جننگ فیکٹریوں میں 42,81,000 گانٹھوں کی آمد ریکارڈ کی گئی تھی۔ 15 نومبر تک پنجاب کی فیکٹریوں میں 34,29,000 گانٹھوں کی آمد ریکارڈ کی گئی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 36.3% زیادہ ہے۔ گزشتہ سال اسی مدت میں پنجاب کی جننگ فیکٹریوں میں 25,15,000 گانٹھیں آئیں۔ اسی طرح 15 نومبر تک سندھ کی فیکٹریوں میں 29,42,000 گانٹھوں کی آمد ریکارڈ کی گئی، جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 123.3% زیادہ ہے۔ گزشتہ سال کی اسی مدت میں سندھ کی جننگ فیکٹریوں میں 17,65,000 گانٹھوں کی آمد ریکارڈ کی گئی تھی۔ ناظرین، عالمی مالیاتی ادارے IMF نے پاکستان کو 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق سرمایہ کاری کے انتظامی منصوبے پر کام کرنے اور شفافیت کے لیے پروجیکٹ کی لاگت کا کرائیٹیریا شائع کرنے کی تجویز دی ہے، تاکہ عالمی کلائمیٹ فائنینسنگ کو راغب کیا جا سکے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق IMF کی جانب سے یہ گائیڈ لائنز دونوں فریقین کے $3 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کے پہلے جائزے کے بعد عملے کی سطح کے معاہدے کی فوری بات سامنے آئی ہے۔ IMF نے پاکستان کے 2018 میں 11ویں 5 سالہ منصوبے پر عمل درآمد روکنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ وسط اور طویل مدتی منصوبہ بندی کو بحال کرے، جس میں موسمیاتی تبدیلی سے متعلق منصوبوں کا حصہ بنایا جائے۔ IMF نے پاکستان سے دسمبر 2024 تک ایک 5 سالہ حکمت عملی تیار کرنے کے لیے کہا ہے، تاکہ تمام شعبوں میں بڑے منصوبوں کی نشاندہی کی جائے اور شعبہ جاتی سرمایہ کاری کے منصوبوں کی رہنمائی کے عمل کو مزید مضبوط بنایا جائے، جس میں بڑے منصوبوں پر توجہ مرکوز کی جائے، آزادانہ جانچ کو بڑھایا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے UBG چینل۔